آج ہم گجرات ٹوڈے کے سفر پر ایک گہری نظر ڈال رہے ہیں۔ 35 سال ایک لمبا عرصہ ہوتا ہے۔ جی بالکل، یہ اخبار گجرات کی مسلم کمیونٹی کے لیے ایک اہم آواز رہا ہے۔ لیکن آج کل خاص طور پر ڈیجیٹل میڈیا کے زمانے میں سوال یہ ہے کہ کیا یہ اپنی جگہ، اپنی اہمیت برقرار رکھ پائے گا؟ ہمارے پاس ایک تفصیلی ادارتی جائزہ ہے۔ ہاں، یہ جائزہ 1991 میں اس کے آغاز سے لے کر لوک ہت پرکاشن سروجنک ٹرسٹ کے تحت اس کی موجودہ صورتحال اور مستقبل کے امکانات تک سب کچھ دیکھتا ہے۔ اور اس میں ان نمائندوں کا ذکر بھی ہے جو کمیونٹی کی آواز بنے، جیسے ودودرا، بھروچ سے جی، شریف شیخ، ادریس کاؤجی، مصدق کانوگو، برہان پٹھان، منیر شیخ، ان سب نے آنند اور جنوبی گجرات وغیرہ میں اہم کام کیا ہے۔ اچھا، تو یہ جائزہ صرف تاریخ نہیں بتا رہا بلکہ آگے کیا ہو اس پر بھی بات کر رہا ہے۔ بالکل، مقصد یہی ہے کہ چیلنجز کیا ہیں اور ان سے نمٹنے کے لیے کیا حکمت عملی ہو سکتی ہے۔ اور ظاہر ہے کسی بھی ادارے میں قیادت کا کردار بہت اہم ہوتا ہے۔ ایڈوکیٹ سہیل ترمزی صاحب کی بات کریں تو جی، وہ چیئرمین ہے ٹرسٹ کے، گجرات ہائی کورٹ کے وکیل ہیں، انسانی حقوق کے لیے ان کی پہچان ہے۔ انہیں تو 2009 میں قومی اقلیتی کمیشن سے ایوارڈ بھی ملا تھا فساد متاثرین کی مدد پر۔ جی ہاں، اور یہ صرف عہدے کی بات نہیں، انہوں نے ذاتی طور پر بہت قربانیاں دی ہیں، پیشہ ورانہ نقصان بھی اٹھایا کمیونٹی کی خدمت میں۔ اور وہ افسوسناک واقعہ بھی، ہسپتال میں آگ لگنے سے اہلیہ کا انتقال، بہت بڑا سانحہ تھا۔ ان سب کے ساتھ ساتھ اخبار شدید مالی بحران میں بھی ہے۔ اچھا، وہ کیوں؟ کیا کمیونٹی یا کاروباری اداروں سے مدد نہیں مل رہی؟ ذرائع تو یہی بتاتے ہیں کہ وہ خاطر خواہ مالی تعاون نہیں مل پا رہا جس کی ضرورت ہے۔ صنعتی ادارے ہوں یا کمیونٹی کے مخیر حضرات، کہیں نہ کہیں کمی ہے۔ اور یہ مالی دباؤ پھر یقیناً کام پر اثر ڈالتا ہوگا۔ ادارتی طور پر کیا چیلنجز ہیں؟ جی، یہ ایک اہم نقطہ ہے جو جائزے میں اٹھایا گیا ہے۔ ایک تو مواد میں اور انتظامی حکمت عملی میں بھی وہ جدت کی کمی نظر آتی ہے، ایک طرح کی یکسانیت ہے۔ یکسانیت سے کیا مراد ہے؟ مطلب یہ کہ اکثر انگریزی، اردو یا ہندی میڈیا سے مواد لے کر بس ترجمہ کر دیا جاتا ہے، کاپی پیسٹ پر انحصار زیادہ ہے۔ اوہ، تو اصلی اپنی تحقیقی رپورٹنگ کم ہو رہی ہے۔ جی بالکل، اس سے اخبار کی اپنی شناخت، اس کی انفرادیت متاثر ہو رہی ہے۔ اور جب آپ کے مقابلے میں گجرات سماچار یا دیویا بھاسکر جیسے بڑے نام ہوں جو ڈیجیٹل میں بھی بہت آگے ہیں۔ صحیح کہا، یہی تو مسئلہ ہے۔ گجرات ٹوڈے ڈیجیٹل میدان میں ویب سائٹ، سوشل میڈیا، خاص طور پر ویڈیو مواد میں کافی پیچھے ہے۔ تو کوئی ملٹی میڈیا ٹیم نہیں ہے؟ ایک پیشہ ور ملٹی میڈیا ٹیم کی کمی واضح طور پر محسوس ہوتی ہے، اور جدید دلچسپ مواد جو آج کل لوگ دیکھنا چاہتے ہیں وہ نہیں بن پا رہا۔ ظاہر ہے قارئین، خصوصاً جو پیسے دے کر خرید رہے ہیں، وہ پھر شاید مایوس ہوتے ہوں گے۔ بالکل، وہ شاید محسوس کرتے ہوں کہ انہیں وہ معیار نہیں مل رہا جو دوسرے ادارے خاص کر مختصر ویڈیوز وغیرہ کی شکل میں دے رہے ہیں۔ تو پھر راستہ کیا ہے؟ کیا صرف پرنٹ پر ہی توجہ رکھنی چاہیے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ جائزے کے مطابق تو جدید میڈیا میں بقا کے لیے جدت اب لازمی ہے۔ آپ دیکھیں، علاقائی اخبارات بھی اب ویڈیو، سوشل میڈیا اور وہ کیا کہتے ہیں ہائپر لوکل رپورٹنگ کر رہے ہیں۔ تو جائزے میں کچھ ٹھوس تجویز بھی دی گئی ہوں گی؟ جی ہاں، کئی عملی تجویزیں ہیں۔ جیسے کہ کون سی سب سے اہم ہے؟ ایک تو یہ کہ روزانہ مختصر 3 سے 5 منٹ کے ویڈیو نیوز بلٹن شروع کیے جائیں۔ اچھا، جو واٹس ایپ، یوٹیوب پر چل سکیں۔ جی بالکل۔ دوسرا، ایک ملٹی میڈیا ٹیم بنائی جائے جس میں نوجوان صحافی اور ویڈیو ایڈیٹرز ہوں۔ موجودہ عملے کو بھی تربیت دی جا سکتی ہے۔ اور مواد کے حوالے سے وہ کاپی پیسٹ والی بات؟ وہی سب سے اہم نقطہ ہے۔ کاپی پیسٹ کلچر کو ختم کرنا ہوگا۔ اصل مقامی اور تحقیقی رپورٹنگ پر توجہ دینی ہوگی، خاص طور پر وہ موضوعات جو کمیونٹی کے لیے اہم ہیں، جیسے اقلیتی حقوق، تعلیم، صحت۔ صحیح۔ اور ڈیجیٹل موجودگی بہتر کرنے کے لیے ویب سائٹ وغیرہ؟ ہاں، ویب سائٹ کو مکمل طور پر نئے سرے سے ڈیزائن کرنے کی تجویز ہے۔ ساتھ ہی ڈیجیٹل سبسکرپشن ماڈل شروع کیا جا سکتا ہے۔ اور کمیونٹی سے رابطہ، فنڈنگ کے نئے طریقے؟ اس کے لیے آن لائن فورمز، ویبینارز کی بات کی گئی ہے۔ فنڈ ریزنگ کے لیے بھی ڈونر سرکل یا ممبرشپ جیسے نئے ماڈلز آزمانے کا مشورہ ہے۔
بنیادی بات یہ ہے کہ ادارتی پالیسی میں اصلیت ہو، شفافیت ہو اور قارئین کی شمولیت ہو۔ تو یہ انتظامیہ اور قارئین دونوں کے لیے ایک طرح کا پیغام ہے۔ قیادت کی قربانیوں کا اعتراف ضروری ہے، لیکن اب آگے بڑھنے کا، نئی سوچ اور ڈیجیٹل تبدیلی کو اپنانے کا وقت ہے۔ بالکل، اور قارئین بھی اس میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، اپنی رائے دے کر، تجویز دے کر اور اگر ممکن ہو تو مالی طور پر بھی مدد کر کے۔ خلاصہ یہ ہے کہ گجرات ٹوڈے ایک اہم موڑ پر کھڑا ہے۔ جی، اس کا 35 سالہ ورثہ، کمیونٹی میں اس کی نیک نامی، یہ سب بہت قیمتی اثاثے ہیں، لیکن مستقبل میں اپنی جگہ بنانے کے لیے بدلنا ہوگا۔ جدت، پیشہ ورانہ مہارت اور ڈیجیٹل موجودگی، یہ اب آپشن نہیں، ضرورت ہے۔ تو یہ واقعی ایک موقع ہے کہ یہ صرف ایک پرنٹ اخبار نہ رہے، بلکہ ایک مکمل ملٹی میڈیا آواز بنے۔ اگر یہ ادارہ ان تجاویز پر عمل کرتا ہے، ویڈیو، اصلی مواد، ڈیجیٹل پلیٹ فارم، تو یہ گجرات کی مسلم کمیونٹی اور دوسرے قارئین کے لیے بھی ایک بہت اہم اور متحرک مرکز بن سکتا ہے۔ اور یہی وہ سوال ہے جس پر غور کرنا ہے کہ کیا گجرات ٹوڈے کا ادارہ ماضی اور مستقبل میں توازن پیدا کرتے ہوئے خود کو ایک جدید میڈیا ہاؤس میں ڈھال پائے گا؟ یا پھر وقت کے ساتھ اس کی اہمیت کم ہوتی جائے گی؟ یہ تو اب آنے